بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ قسط نمبر 18۔ روشن خیال اعتدال پسندی کا نسخہ امریکہ کا تجویز کرتا تھا۔ ذہنوں کو قابو کرنے میں ٹیلی ویژن چینلز آگے رہے، فرقہ وارانہ تنظیموں کو جہادیوں سے ملا دیا گیا، حقوق نسواں عورتوں کی آزادی قرار پائی۔ ملک میں پھیلتی فحاشی پر افسران کی تشویش کو مشرف نے ہنس کر ٹال دیا۔ جنرل ریٹائرڈ شاہد عزیز کی کتاب سے اقتباس۔ 25 دسمبر 2003 قائد اعظم کی یوم پیدائش کا دن۔ میں گاڑی میں بیٹھا لاہور کی طرف روانہ تھا، لاہور کے کور کمانڈر کا منصب سنبھالنے۔ ابھی کار راولپنڈی سے نکلی نہیں تھی کہ 2 زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی۔ فون کیا تو پتہ چلا کہ جنرل مشرف پر خودکش حملہ ہوا ہے۔ اللہ نے بچا لیا۔ سی جی ایس کی کرسی پر 2 سال مجھ پر بہت بھاری گزرے۔ سب کچھ ہی غلط ہوا۔ افغانستان پر غیر جانبداری کا جھانسا دے کر امریکہ سے گٹھ جوڑ کیا اور مسلمانوں کے قتل و غارت میں شامل ہوئے۔ نئے نظام کے وعدے پر آنے والا ڈکٹیٹر ریفرینڈم کے جعلی نتیجے کے بلبوتے پر 5 سال کے لیے صدر بنا۔ نااہل اور کرپٹ سیاستدانوں کی حکومت قائم کی گئی۔ امریکہ کے دباؤ پر کشمیر کو خیر آباد کہا۔ بلوچستان میں علیحدہ پسندی کی آگ لگائی گئی۔ کاروباری ٹی وی چینلز کھولنے کا فیصلہ کر کے قوم کی فکریں بھی منڈی میں رکھ دیں۔ پھر سب سے پہلے پاکستان کا دوغلا نعرہ لگایا اور دین کو روشن خیال، اعتدال پسندی، انلائٹنڈ ماڈریشن کا نیا رنگ دیا۔ دین اکبری سے آگے نکل کر دین پرویزی۔ پاکستان میں دین کا رجحان ختم کرنے کے لیے یہ نسخہ امریکہ کا تجویز کردہ تھا۔ قبلہ واشنگٹن کی طرف موڑنے کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہنوں کو قابو کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ تمام ٹی وی چینلز پیش رہے، ایک سے ایک عالم اور فقیہ خریدے گئے، فرقہ وارانہ تنظیموں کو جہادیوں سے جا ملایا۔ پھر ملا کی جہالت کو موڑ کر دین کو بدنام کیا اور اسے نیا رنگ دے کر نئی اصطلاحات پیش کی گئیں۔ اسلام کے قواعد پر چلنے کو بنیاد پرستی کہا گیا، پھر اسے شدت پسندی سے جا ملایا۔ کچھ سچ میں کچھ جھوٹ ملا کر ڈھولک کی تھاپ پر ایک ناچتا ہوا معاشرہ، سیدھی راہ بتائی گئی، جہاں ہر شخص اللہ کی رضا کو چھوڑ کر اپنی منمانی کی چھوٹ ہو۔ جب منزل دنیا کی رعنائیاں ہی ہوں اور دھن دولت ہی خدا ہو تو پھر یہی سیدھی راہ ہے۔ پھر عورتوں پر معاشرے میں ہوتے ہوئے مظالم کو دینی رجحان سے منسلک کیا گیا اور حقوق نسواں کو آزادی نسواں کا وہ رنگ دیا کہ عورت کو عزت کے مرتبے سے گرا کر نیم عریاں حالت میں لوگوں کے لیے تماشا بنا دیا۔ ایک مرتبہ کور کمانڈر کانفرنس میں کور کمانڈروں نے ملک میں پھیلتی ہوئی فحاشی پر اظہار تشویش کیا تو مشرف صاحب ہنس کر کہنے لگے، میں اس کا کیا کروں کہ لوگوں کو ایک انتہا سے روکتا ہوں تو وہ دوسری انتہا کو پہنچ جاتے ہیں۔ بات کو ہنسی میں ٹال دیا مگر حقیقت مختلف تھی۔ صدر صاحب کی طرف سے باقاعدہ حوصلہ افزائی کی گئی اور پشت پناہی ہوئی تو بات یہاں تک پہنچی۔ اس سلسلے میں کئی این جی اوز بھی کام کر رہی تھیں اور بے بہا پیسہ خرچ کیا جا رہا تھا۔ یہ سب کی آنکھوں کا دیکھا حال ہے۔ جنرل مشرف خود کو معتدل مسلمان کہتے تھے اور شروع سے ہی اپنے آپ کو کمال اتاترک کے رنگ میں رنگ لیا تھا۔ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک لیڈر کی پہلی ترجیح اپنے ملک اور عوام کی زندگی اور املاک کو تحفظ دینا ہے، اور ملا عمر جیسے لوگ دین کو دنیا کے مال و متاع اور زندگی پر ترجیح دیتے ہیں۔ انگریزی کتاب کا صفحہ نمبر 216۔ صرف الفاظ میں تھوڑا گھماؤ ڈال دیا کہ دین کی جگہ اپنے اصولوں اور روایات کے الفاظ استعمال کیے۔ ملا عمر کے اصول دین سے تھے، روایات اپنی تھیں۔ ان دونوں کو گڈمڈ کر دیا کہ مسلمان ناراض نہ ہوں اور مغربی معاشرہ جن کے لیے یہ کتاب لکھی گئی اصل مطلب سمجھ سکیں اور داد دیں۔ لب لباب وہی ہے کہ آخرت کو اس دنیا پر ترجیح دینا جہالت ہے۔ 2 مختلف موقعوں پر میری موجودگی میں افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا،
ایک حدیث کے حوالے سے کہا، اس ملک کے حالات کیسے سدھر سکتے ہیں جس کے لوگ اس دنیا کو قید خانہ سمجھتے ہوں اور اگلی دنیا کی ہی فکر میں لگے رہتے ہوں، پھر تو ان کی یہ دنیا تو برباد ہی رہے گی۔ میری ریٹائرمنٹ کے بعد مارچ 2006 میں، جن دنوں میں نیب میں تھا، امریکہ کے صدر حضرت جارج بش اسلام آباد تشریف لائے۔ رات کو پریزیڈنٹ ہاؤس میں کھانا ہوا اور ایک ثقافتی پروگرام پیش کیا گیا۔ پروگرام میں پاکستان کی تہذیب پر ایک نگاہ ڈالی گئی کہ ہماری تہذیب پر تاریخ کے کیا اثرات رہے۔ پہلی تصویر ہمارے معاشرے کی موہنجو داڑو کے ادوار کی پیش کی گئی۔ نیم عریاں لڑکیوں نے ناچ کر ہمیں سمجھایا کہ ہماری ثقافت کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ پھر بتایا گیا کہ الیگزینڈر کے آنے سے ہم نے ایک نیا رنگ حاصل کیا۔ اس رقص میں فیشن بھی بدل گیا اور لباس بھی مزید سکڑ گئے۔ پھر اگلا رقص عکاسی کرتا تھا، ہندوانہ تہذیب کی برہنگی کا، جس کا اثر ہماری تہذیب پر رہا۔ جب لباس غائب ہونے لگے تو میں ڈرا کہ آگے کیا آئے گا، لیکن پھر کافرستان کی رقاصائیں آ گئیں کہ یہ اب بھی یہاں ناچتی ہیں۔ صرف اس ایک پیشکش میں کچھ ملبوس نظر آئے۔ اگلے رقص میں چھتریاں لیے برطانیہ کی میم صاحبائیں دکھائی گئیں، جنہوں نے چھتریوں کے علاوہ دستانے بھی پہنے تھے اور کچھ رومالیاں سی باندھی ہوئی تھیں۔ پھر اگلے رقص میں پاکستان کی موجودہ تہذیب کی عکاسی میں لڑکوں اور لڑکیوں نے مل کر خفیف سے ملبوس میں جنسی کنائیوں سے بھرپور رقص پیش کر کے حاضرین کو محظوظ کیا۔ آخر میں ایک اور انوکھا رقص پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ وہ مستقبل ہے جس کی طرف ہم رواں ہیں۔ اسٹیج پر برہنہ جانوروں کی مانند بل کھاتے ہوئے اپنے مستقبل کی تصویر دیکھ کر جی چاہا شرم سے ڈوب مروں، مگر میری حیوانیت نے آنکھیں بند نہ ہونے دیں۔ بچپن میں سنا تھا کہ یہاں کبھی محمد بن قاسم بھی آیا تھا اور بہت سے بزرگان دین بھی، لیکن شاید ان کا کچھ اثر اب باقی نہ رہا تھا۔ جب ہم اپنا تماشا دکھا چکے اور حضرت بش اٹھ کر جانے لگے تو تمام مجمع ان کے پیچھے دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ دروازے پر پہنچ کر رکے اور پھر ہماری طرف مڑے تو سارا مجمع بھی ٹھہر گیا۔ دانت نکال کر اپنے مخصوص انداز میں مسکرائے، گھٹنے جھکا کر کوہلے مٹکائے، دونوں ہاتھوں سے چٹکیاں بجائیں اور سر ہلا کر تھوڑا اور مٹک کر دکھایا، جیسے کہہ رہے ہیں ہن نچو، جس کی خوشی کے لیے ہم نے قبلہ بدل لیا، اپنی تاریخ جھٹلا دی، اپنا تمدن نوچ کر پھینک دیا، وہ بھی لعنت کر گیا۔ اختتام قسط نمبر 18۔